اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ جہالت کی 3 قسمیں قرآن اور آیات روایات کے روشنی میں بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم جہالت کی جہل ہے علم کے مقابلے میں، کہ انسان کسی بات کو نہیں جانتا ہے اور علم حاصل کرنے کے بعد، سیکھنے کے بعد، استاد کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد، کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس بات کے بارے میں وہ جان جاتا ہے اور پھر عالم بن جاتا ہے۔ عالم بننا بہت آسان ہے عادل بننے کے مقابلے میں، عاقل بننے کے مقابلے میں۔ عادل بننے سے یہ مراد ہے کہ انسان نہ تو خود غلط راستے پر چلے اور نہ ہی دوسروں کو غلط راستے پر چلنے کا حکم دے، دوسروں کو سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے روکے۔ اس عادل بننے کے حوالے سے یہ اس حوالے سے بہت مشکل ہے کہ انسان بسا اوقات جاننے کے باوجود بھی غلط راستے پہ گامزن ہو رہا ہوتا ہے، جاننے کے باوجود بھی کہ صحیح راستہ کیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ صحیح راستے پر گامزن نہیں ہو پاتا ہے۔ لہٰذا عالم بننا بہت آسان ہے عادل بننے کے مقابلے میں، عالم بننا آسان ہے عاقل بننے کے مقابلے میں۔ لہٰذا سب سے پہلا اسٹیپ، پہلا درجہ جہالت کا ہے، جہل عقل کے، علم کے مقابلے میں، کہ انسان عالم بن کر اپنے اندر سے جو نادانی ہے، نادانستہ چیزیں ہیں، ان کو ختم کرتا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر ہے انسان جہالت کو ختم کرنا، اور جہالت کو ختم کرنا علم کا کام نہیں ہے۔ جہالت کو ختم کرنے کے لیے عقل نظری کافی نہیں ہے۔ جہالت ختم کرنا ہے تو اس کے لیے عقل عملی کی ضرورت ہے۔ انسان جاننے کے بعد اس اپنے علم پر عمل پیرا ہو، عمل کر کے دکھائے، تو اس کے ذریعے سے انسان اس معاشرے میں جہالت کو ختم کر سکتا ہے۔ عقل عملی کی ضرورت ہے، انگیزے کی ضرورت ہے، جذبات کی ضرورت ہے، اس حوصلے کی ضرورت ہے جہاں پر وہ اپنے علم کو عمل کے میدان میں ظاہر اور آشکار کر سکے۔ لہٰذا سب سے پہلا اسٹیپ جہاں جہل تھا علم کے مقابلے میں، دوسرا اسٹیپ، دوسرا لیول ہے جہالت ہے عقل عملی کے مقابلے میں، کہ جہالت ختم کرنے کے لیے عقل عملی کو حاکم کرنے کی اور غالب کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر بھی جہالت کی ایک اور بڑا مرتبہ اور درجہ ہے، جس کے اندر محض جہل نہیں ہے، جس کے اندر محض جہالت نہیں ہے، بلکہ جہل سے بڑھ کر، جہالت سے بڑھ کر جاہلیت ہے۔ یعنی پورا نظام اور سسٹم ہی اس کے اندر جاہلیت کے قوانین حاکم اور حکم فرما ہے۔ اس جاہلیت کو ختم کرنا یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے، جس کو اولیاء الہی نے، معصومین کرام نے، رسول خدا کی ذات نے کر کے دکھایا۔ کس طریقے سے؟ کہ جہاں پر مکے کے معاشرے میں، اس جاہلیت کے معاشرے میں، جہاں پر قتل و غارت گری فخر سمجھی جاتی تھی، وہاں پر مومنین نے، مسلمانوں نے ہجرت کی، مکے سے مدینے کی طرف آئے، اور اس ہجرت مبارک کے ذریعے سے یہ صرف مکان تبدیل کرنا نہیں تھا، بلکہ مکانات کی تبدیلی تھی۔ مکانات کی تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ مکانات کی تبدیلی سے یہ مراد ہے کہ انہوں نے جاہلیت کو چھوڑ کر عقلانیت کو اپنایا۔ وہ سب کچھ، اپنا گھر بار، اپنے تمام تر چیزیں مکے میں چھوڑ کر مدینے آ گئے، اس مبارک ہجرت کو انجام دیا، اور اس مبارک ہجرت کے ذریعے سے خداوند متعال نے ان کو رزق مادی اور معنوی کے ذریعے سے ان کو نوازا۔ اور یہ کیوں نہ ہوتا جہاں پر خداوند متعال پرندوں کو جو ہجرت کر رہے ہوتے، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جا رہے ہوتے، وہ کسی زاد و توشہ راہ کو اپنے ساتھ لے کر ادھر سے ادھر نہیں جا رہے، بلکہ خالی صرف اپنی ذات کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کر رہے ہوتے۔ خداوند متعال نے ان کے رزق کا ذمہ بھی اپنے عہدے لے رکھا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُمَّ، ان کا رزق بھی خدا نے لیا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، وہاں پر خدا متعال قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ ان کا رزق بھی خدا متعال کے ذمہ ہے، اور نہ صرف ان کا، وہ تمام لوگ جو اس مقدس ہجرت کو انجام دے رہے ہیں، جاہلیت کو چھوڑ کر
اس عقلانیت کے معاشرے میں آ رہے ہیں، خداوند متعال نے ان کے رزق کے ذمے کو بھی اپنے عہدے لیا ہے۔ کیا آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ وہ مومنین، وہ مسلمان جو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں، جہاں پر ان کے پاس مدینے میں کچھ بھی نہیں تھا، مدینے میں حاضر ہونے کے بعد خداوند متعال نے ان کے رزق کا ذمہ اپنے عہدے لیا۔ عقد مؤاخات انہوں نے ان انصار کے ساتھ باندھا جو مدینے میں مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ عقد مؤاخات کیسا عقد مؤاخات؟ جہاں پر ایک مومن بھائی اپنے دوسرے مومن بھائی کے ساتھ، جہاں پر انہوں نے عقد اخوت آپس میں قائم کیا ہے، ایک دوسرے سے ارث لے رہے، آپس میں چیزیں بانٹ لی انہوں نے۔ مدینے میں موجود انصار نے اپنا گھر ان کی خدمت میں پیش کیا، اپنا کاروبار ان کی خدمت میں پیش کیا، ہر ایک کو خداوند متعال نے رزق مادی اور معنوی کی نعمت سے نوازا، اور وہ جو بچ گئے تھے وہ صفے پہ جو مسجد نبوی کے صفہ تھا اس پر ساکن ہو گئے، جہاں پر انہوں نے اس کے بعد بھی انہوں نے ایک مقام، ایک گھر، ایک زندگی اور رہائش کا سلسلہ ان کے لیے بندوبست ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ خداوند متعال نے ان کے رزق کا بندوبست کر رکھا، کب؟ جب انہوں نے ہجرت کی۔ کس سے ہجرت کی؟ صرف مکے سے مدینے کی ہجرت نہیں ہے، ایک جگہ تبدیل کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ جاہلیت سے ہجرت کی، عقلانیت کے معاشرے میں آئے۔ اور اس عقلانیت کے معاشرے کی کیا نشانی ہے؟ اس عقلانیت کے معاشرے کی یہ نشانی ہے کہ اس عقلانیت کا معاشرہ جو اس میں نظام پایا جا رہا ہے، وہ نظام امامت اور امت کا نظام ہے۔ وہاں پر ایک حاکم ہے، ایک الہی حکمران ہے، جو عاقل ترین فرد ہے، جو اس معاشرے کو بہترین چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ اس معاشرے کو چلا رہا ہے۔ تو اس معاشرے کے اندر موجودہ مومنین بھی انتہائی عقل مندی کے ذریعے سے زندگی گزار سکیں گے، کیونکہ اس معاشرے کا حاکم انتہائی عقل مند ترین انسان ہے۔ لہٰذا اس معاشرے کا عقلانیت کا معاشرہ کہا جا رہا ہے، اور اس معاشرے کی طرف، اس کمیونٹی کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی، اور مکے سے مدینے کی طرف جاہلیت چھوڑ کر عقلانیت کی طرف رجوع کیا تھا انہوں نے۔ لہٰذا اگر کسی معاشرے میں جاہلیت اس معاشرے میں حاکم ہو جائے تو اس معاشرے میں نہ تو علم بچے گا، نہ تو عقل بچے گا، نہ تو عدالت بچے، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جاہلیت ہے جو اس معاشرے میں گردن اڑائے گا، علم کے گردن کو بھی اڑائے گا، عقل کے گردن کو بھی اڑائے گا، عدالت کے گردن کو بھی اڑائے گا، اور اس معاشرے میں کرائٹیریا ہی یہ بن جائے گا کہ اس جاہلیت کے زمانے میں اس لڑکے کو لڑکی دی جاتی تھی، اس لڑکے کو شادی کی اجازت دی جاتی تھی جو لوٹ مار کرنے کو جانتا تھا، پیسے کمانے کو جانتا تھا، لوٹ مار کے ذریعے سے جو پیسے کماتا تھا، اس کو شادی کے لیے آمادہ قرار دیا جاتا تھا کہ یہ لڑکا اتنا اچھا لڑکا ہے، یہ پیسے کما سکتا ہے۔ تو یہ جاہلیت کا کرائٹیریا تھا کہ جو لوٹ مار کر سکے وہ اس قابل ہے کہ اس معاشرے میں ترقی کر پائے۔ اس کرائٹیریا کو، اس جاہلیت کے قوانین کو ختم کر کے عقلانیت کو اس معاشرے میں غالب کیا۔ کس نے؟ امامت نے، کس نے؟ ولایت کے نظام نے، یہ رسول خدا نے جو قائم کردہ نظام تھا عقلانیت کا نظام، اس عقلانیت کے نظام سے جاہلیت کے نظام کو ختم کیا گیا۔ اور اگر کسی معاشرے میں امامت حاکم نہ ہو، دیکھیں غور فرمائیے گا، امام حاکم ہونے کی بات نہیں کر رہے، امامت کے حاکم ہونے کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر کسی معاشرے میں امامت حاکم نہ ہو تو وہ معاشرہ جاہلیت کا معاشرہ ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ یہاں پر محض امام کو پہچاننا کافی نہیں ہے کہ امام کون ہے، امام کن کے بیٹے ہیں، امام کے والدین کون تھے، امام کہاں پیدا ہوئے، امام کی کیا ظاہری خصوصیات ہے، وہ جاننا اچھا ہے، اس کے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن اتنا ہی جاننا کافی نہیں ہے۔ اگر کسی معاشرے میں عقلانیت کو حاکم کرنا چاہ رہے تو اس معاشرے میں محض امام کو جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ امامت کی پہچان ضروری ہے۔ اور اگر امامت کی پہچان اس معاشرے میں نہ ہو تو اس معاشرے میں عقلانیت کا نظام حاکم نہ ہو پائے گا۔ یہاں تک کہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام اس بات کو بیان فرما رہے کہ اے کاش میں بھی اپنے اس معاشرے میں عقلانیت کو حاکم کر سکتا تھا۔
کسی عقلانیت کے معاشرے کے حوالے سے امام فرما رہے کہ لوگ مجھے جانتے تو ہے لیکن امامت کے اس قدر و منزلت کو نہیں جانتے، اور نہ جاننے کی وجہ سے امامت امام جعفر صادق کو نہ جاننے کی وجہ سے اس معاشرے میں عقلانیت حاکم نہ ہو پایا، تو عین ممکن ہے اس چھٹے امام کے زمانے کو بھی زمانے غیبت کہا جائے۔ صرف زمانے 12ویں امام جہاں پر ظاہری طور پر 12ویں امام موجود نہیں ہے، وہ زمانہ زمانے غیبت نہیں ہے۔ ہر وہ زمانہ جہاں پر امامت کا نظام اس معاشرے میں حاکم نہ ہو، اس معاشرے کو زمانے غیبت لاحق ہے، اور وہ معاشرے میں جاہلیت کا نظام حاکم ہے۔ اس جاہلیت کے نظام کے بارے میں امام چھٹے امام فرما رہے، یہ روایت تہذیب میں موجود ہے، کافی میں موجود ہے، چھٹے امام فرما رہے لو کان الامر الینا لأجزنا شہادت الرجل الواحد اذا علم منہ خبر ما بیمین الخصم، کہ اگر میں امام جعفر صادق اس معاشرے میں حاکم ہوتا، اگر اس معاشرے میں امامت کا نظام حاکم ہوتا، اگر یہ معاشرہ عقلانیت کا معاشرہ ہوتا، تو میں اسلامی احکام اور فرامین کو اس معاشرے میں لاگو کر پاتا۔ اور اب جو امام چھٹے امام اس معاشرے میں امامت کے فرامین کو، عقلانیت کو لاگو نہیں کر پا رہے، امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ معاشرہ غیبت امامت کا معاشرہ ہے، جہاں پر امام پردے غیبت میں اگرچہ ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے موجود ہے، لیکن امامت کے احکام اور فرامین کیونکہ معاشرے میں غالب نہیں ہو رہے، کیونکہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، لہذا یہ معاشرہ بھی غیبت کا معاشرہ کہلائے گا۔ اس معاشرے کو بھی ظہور امام کا معاشرہ، حضور امام کا معاشرہ نہیں کہا جائے گا۔ وہ معاشرہ جس میں امامت غالب ہو، وہ معاشرہ جس میں امامت کے مطابق قوانین پر عمل درآمد کی جائے، اس معاشرے کو عقلانیت کا معاشرہ کہا جائے گا۔ لہذا یہ کہ انسان ہجرت کے بعد بھی پلٹ جائے کس کی طرف؟ جاہلیت کی طرف، اس کو فقہ میں گناہان کبیرہ میں سے شمار کیا گیا ہے۔ کیا تعلق من بعد الحجرہ ہوا من گناہان کبیرہ، کہ انسان اس تعلق کی طرف پلٹنا، عرب جاہلیت کے نظام کو دوبارہ سے اس معاشرے میں قائم کر دینا، یہ گویا کہ واپس پلٹ رہے اسی جاہلیت کے نظام کی طرف۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ جہاں پر رسول خدا نے ہجرت کر کے مکے سے مدینے میں لوگوں کو اس مدینے کے معاشرے میں عقلانیت کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی، رسول خدا کے انتقال کے بعد یہ جنگ جمل، یہ جنگ صفین، یہ جنگ نہروان نشانی ہے اس بات کی کہ یہ ہجرت کے بعد واپس پلٹنا چاہ رہے اس جاہلیت کے نظام کی طرف۔ جب ہی تو یہ امامت کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے، جنگ جمل ہے، صفین ہے، نہروان ہے، یہ صرف امام کے خلاف جنگ نہیں ہے، یہ امامت کے خلاف جنگ ہے، یہ عقلانیت اور عقلانی معاشرے کے خلاف جنگ ہے، واپس جاہلیت کی طرف پلٹنے کی طرف کوشش ہے۔ لہٰذا اس جنگ کو، اس قسم کے کام کو گناہان کبیرہ میں سے شمار کیا گیا ہے۔ اور وہ جو مرے اور بغیر اپنے امام کی پہچان کے مرے، امامت کو نہ پہچان کر اس کا اس دنیا سے انتقال ہو، وہ جاہلیت کے موت مرا ہے۔ من موت ولم يعرف امام زمانہ موت میتۃ جاہلیہ، وہ جو اپنے امامت کو پہچانے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کو نہیں، امامت کو ساتھ میں پہچاننا ضروری ہے، امامت کو نہیں پہچانے گا اور وہ اس امامت کو نہ پہچاننے کی وجہ سے اپنے آپ کو پردے غیبت میں محسوس کر رہا ہے، تو یہ پردے غیبت میں محسوس کرنا صرف منحصر نہیں ہے، محدود نہیں ہے 12ویں امام کے زمانے غیبت سے، بلکہ ہر وہ زمانہ جہاں پر امامت اس معاشرے میں غالب نہ رہی ہے، چاہے وہ پہلے امام کے امیر المومنین کے زمانے میں ہو، 25 سال مولا کو خانہ نشین کرنے پر مجبور کیا گیا، یا چھٹے امام کے زمانے میں ہو جہاں پر چھٹے امام اعلان اس بات کو بیان کر رہے کہ لو کان الامر الینا، اگر کام، معاشرہ، حکومت ہمارے ہاتھ میں ہوتی تب جا کر ہم احکام و فرامین الہی کو قائم کر پاتے، تو اس معاشرے میں بھی جہاں پر امامت غالب نہیں ہے، یہ معاشرہ بھی
اس پردے غیبت میں ہے جس پردے غیبت میں آج 12ویں امام کے امامت کے احکام اور فرامین غالب اور حاکم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے 12ویں امام پردے غیبت میں ہے۔ لہٰذا محض علم معتبر نہیں ہے، محض عقل معتبر نہیں ہے، محض عدالت معتبر نہیں ہے جب تک کہ معاشرے میں عقلانیت حاکم نہ ہو۔ عقلانیت حاکم ہوگی تو علم بھی معتبر ہو پائے گا، عقلانیت حاکم ہوگی تو عقل بھی معتبر ہو پائے گی، عقلانیت حاکم ہوگی تو عدالت بھی معتبر ہو پائے گی۔ تبھی تو جو اس کام کو انجام دے پائے وہ انبیاء کے فرزند کہلائیں گے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء آیہ نف میں جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، یہ حوزات علمیہ کو قائم رکھنا، یہ یونیورسٹیز کو قائم رکھنا اس آیہ نفر کے ذریعے سے ممکن ہے، لیکن معاشرے کے اندر عقلانیت کو حاکم کرنا یہ آیہ نفر کا کام نہیں ہے۔ آیہ نفر کے ذریعے سے معاشرے میں عقلانیت کو حاکم نہیں کیا جا سکتا، آیہ نفر کے ذریعے سے معاشرے میں جاہلیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جاہلیت کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ اگر انبیاء کا کام کرنا چاہ رہے ہو، جس طرح انبیاء آئے ہیں تاکہ انسانوں کے ذریعے سے انسانوں کے عقول کو نکھارے اور ان کے اندر موجودہ خزائن کو دفینے کو ظاہر کرے، آشکار کرے، لِيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُول کا کام انجام دے، اگر یہ کام علماء انجام دے پائے تو یہ معاشرہ زندہ ہو پائے گا، اس معاشرے کے اندر امامت کا نظام، عقلانیت کا نظام حاکم ہو پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فرزند پیغمبر ہونا محض علم و دراسے سے ممکن نہیں ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان کسی استاد کے پاس حاضر ہو کر اس ورثۃ الانبیاء کو حاصل کر سکے، کسی کتاب کو پڑھ کر اس ورثۃ الانبیاء کو حاصل کر سکے۔ ورثۃ الانبیاء بننے کے لیے، انبیاء کے فرزند قرار پانے کے لیے محض علم الدراسہ، درس پڑھ لینا، کتابوں کو پڑھ لینا، استاد کی خدمت میں حاضر ہو جانا کافی نہیں ہے، اس کے لیے قداست اور طہارت روح کی ضرورت ہے۔ اگر تم یہ چاہ رہے ہو کہ انبیاء کے فرزند قرار پاؤ، اگر تم یہ چاہ رہے ہو کہ تم بھی انبیاء کی طرح، اولیاء الہی کی طرح معاشرے کے اندر عقلانیت کو زندہ کر سکو تو اس کے لیے اس طہارت کی ضرورت ہے، اس پاکیزگی کی ضرورت ہے، اس قداست کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے سے تم اس معاشرے کے اندر امامت کے احکام اور فرامین کو جاری کر سکو۔ اور امامت کے احکام اور فرامین کو جاری کرنے کے لیے وہ تمام تر کام جو امام نے انجام دیے تھے، وہ تمام تر احکام اور فرامین جو امام نے بیان فرمائے تھے، وہ جو اس زمانے غیبت میں ہے، اگر اسی نظام امامت اور امت کو اس معاشرے میں قائم کرنا چاہ رہا ہے تو وہی کام جو امام نے کیا تھا، وہی کام جو نبی نے کیا تھا، وہی کام آج وہ عالم جو حقیقی فرزند ہے اس نبی کا، وہ بھی اس کام کو انجام دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ طہارت رکھے، وہ پاکیزگی رکھے، وہ قداست رکھے، اس کے اندر طہارت اور پاکیزگی موجود ہوگی تبھی وہ نبی کا فرزند کہلا سکے گا۔ معجزہ کرنا ایسا نہیں ہے کہ انسان کسی معجزے کے بارے میں سیکھ لے، علم حاصل کر لے، کسی نبی سے سیکھ لے، نہیں، بلکہ معجزہ کرنا اس کے لیے قداست کی ضرورت ہے۔ خداوند متعال نے حضرت داؤد کو لوہا بنانا اور تلوار بنانا اور صنعت الحدید کا علم دیا، لیکن یہ علم دینا الگ بات ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، علم سے بڑھ کر خداوند متعال نے حضرت داؤد کو یہ قداست دی، یہ طہارت دی، اس پاکیزگی کی وجہ سے یہ صلاحیت دی کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں موم کی طرح نرم ہو جائے۔ جس طرح موم ہاتھوں میں نرم ہوتا ہے، بالکل جس طرح اس کی نرمی کو ایک لوہے کے اندر خداوند متعال نے قرار دی۔ کس کے لیے؟ حضرت داؤد کے لیے۔ داؤد نے علم صنعت حدید کو جاننے کے بعد، لوہا بنانا اور آہنگری کو جاننے کے بعد، اس علم کو حاصل کرنے کے بعد محض اسی پر اکتفا نہیں کیا، خداوند متعال اس قداست اور طہارت کی وجہ سے ان کے اندر یہ صلاحیت ایجاد کی کہ وہ بھی اس لوہے کو نرم کر سکے۔ لہٰذا لوہے کو نرم کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ ممکن نہیں ہے علم کے ذریعے سے، بلکہ یہ صرف اور صرف قداست اور طہارت روح کے ذریعے سے ممکن ہے۔ لہٰذا
انبیاء کا فرزند بننا، روحانی فرزند قرار پڑنا صرف درس کے ذریعے سے، کتابوں پڑھ لینے کے ذریعے سے، استاد کی خدمت میں شاگردی کر لینے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس روح کی پاکیزگی کی ضرورت ہے تاکہ انسان اس مادی اور ملکی بدن سے بڑھ کر ملکوتی مقام تک پہنچ سکے اور ان کاموں کو انجام دے سکے جو ملکوتی کام ہے۔ اور پھر خداوند متعال قرآن مجید پر ان پر درود و سلام بھیج رہا ہے، سَوَيَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ۔ یہ خدا کا خاص سلام اور درود ان کے لیے، ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کے لیے جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنی روح کو پاک و پاکیزہ کیا اور اپنے اندر اس ملکوتی صلاحیت کو نکھارا۔ لہٰذا چاہے علوم غریبہ ہو یا قریبہ، موضوع و محمول رکھتے ہو، موضوع و محمول کو جان لینے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد اس ملکوتی مقام کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس ملکوتی مقام کو حاصل کرنے کا واحد راستہ محض انسان اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرنا ہے۔ طہارت کے ذریعے سے انسان اس بالا ترین مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا مولا حسین علیہ السلام نے، جہاں پر مولا حسین تمام تر انبیاء کے وارث قرار پا رہے ہیں، انہوں نے اتنی بڑی قربانی پیش کی جہاں پر وہ جا کر انبیاء کے وارث قرار پا رہے۔ لہٰذا اگر نظام الہی نظام قرار پایا، اگر نظام ایسا نظام قرار پایا جہاں پر امامت اور امت کا نظام ہے، تو اس نظام کے ذریعے سے بیومنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء، اس نظام کے ذریعے سے، اس امامت کے موجود ہونے کی وجہ سے امام ہے جو انسانوں کے لیے رزق حاصل ہونے کا ذریعہ قرار پاڑے، بیومنہ رزق الورا، وہ ہے جو اس زمین اور آسمان کی ہر شے تک رزق پہنچنے کا ذریعہ قرار پا رہے، اور انہی کے وجہ سے یہ زمین اور آسمان اپنے مقام پر قائم ہے۔ لہٰذا محض لوگوں کا حاضر ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ مقام الہی مقام ہے، اسلامی مقام ہے۔ یہ بارگاہ الہی کی جانب سے انسانوں کو عطا ہوتا ہے، اور زمانہ غیبت میں یہی نظام امامت اور امت کا نظام نائبین عام کے ذریعے سے ساری اور جاری ہے، اور یہ نظام امامت اور امت کا جب تک قائم رہے گا، معاشرے میں عقلانیت قائم رہے گی، اور یقیناً عقلانیت کا عروج زمانے کے امام، 12ویں امام کے ظہور کے بعد ہی ہوگا۔ یقیناً وہ ہے جو تمام تر انسانوں اور مومنین کے عقول کو درجہ اعلیٰ تک پہنچائیں گے۔ لیکن جو موجودہ نظام ہے جہاں پر نائبین عام اس معاشرے میں عقلانیت کو پہلانے اور قائم کرنے کی کوشش کر رہے، یہ بھی اسی نظام امامت اور امت کا حصہ ہے، جہاں پر امام خمینی نے، امام خامنی نے، انہوں نے کوشش کی کہ اسی نظام کو جو رسول خدا نے بیان فرمایا، اسی نظام کو جو مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، اسی نظام کو جو 12 اماموں نے اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی، اس کی ایک جھلک اس نظام کے ذریعے سے، نظام ولایت فقیہ کے ذریعے سے قائم کر سکے۔ اور یقیناً یہ نظام اس 12ویں امام کے ظہور کے لیے ایک مقدماتی امور ہے، تاکہ وہ امام ظہور فرما کر اس بہترین نظام کو اس معاشرے میں قائم کر سکے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو اس قابل بنائے، اس لائق بنائے کہ خداوند متعال کا دین ہم اور آپ کے ذریعے سے معاشرے میں قائم ہو۔ وَاجْعَلْنِي مِمَّن يُدِيمُ دِينَكَ، خدایا اپنا دین ہم اور آپ کے ذریعے سے اس معاشرے میں قائم فرما، ورنہ خداوند متعال کا دین الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام تو بلند و بالا ہو کر رہے گا۔ کتنی ہی اچھی بات ہے کہ ہم اور آپ اس اسلام کے بلند و بالا ہونے میں معیار اور کردار ادا کرے، اور اس کام کے اندر خداوند متعال ہم سب کو اس کار خیر کی توفیق عنایت فرمائے۔ وفقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔